السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ جو ناول ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے نقش ملال بائی واہبہ فاطمہ۔ جلدی سے وقت ضائع کیے بنا ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ گھر واپس آ کر نئے سرے سے بکھر گئی تھی، رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی۔ بڑی مشکل سے سلمیٰ بیگم نے اسے سنبھالا اور اب وہ بالکل نڈھال یوں ہی ہچکیاں بھرتے بھرتے سلمیٰ بیگم کی گود میں گہری نیند سو گئی تھی۔ سب اس کے ارد گرد بیٹھے تھے جب اسماء حریم کے لیے جوس کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں آئی۔ عماد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو اس نے جوس کا گلاس چپکے سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ عماد، یوسف اور اسماء کمرے سے باہر نکل گئے۔ کافی دیر بعد سلمیٰ بیگم اس پر کمفرٹر درست کر کے باہر آئیں۔ یوسف صاحب عماد کو دھیمی سرگوشیوں میں کچھ سمجھا رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم یوسف کے پاس آ کر بیٹھیں۔ اب کیا کرنا ہے یوسف صاحب؟ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائیں اپنی بچی کی؟ سلمیٰ بیگم کا لہجہ اب بھی نم تھا۔ آپ فکر مت کریں بیگم، اب جیسا ہماری بچی چاہے گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ وہ سب ہونا اور یہ حادثہ اس کے نصیب میں لکھا تھا جس میں میری معصوم بچی کو کوئی قصور نہیں تھا۔ مگر اب زندگی کے ہر قدم پر، ہر مصیبت پر اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، تو اب آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں بیگم، یوسف صاحب نے انہیں دلاسا دیا، کیونکہ عماد کو وہ اس سچویشن کی نزاکت اور ہر اونچ نیچ سمجھا چکے تھے، تبھی اب وہ پرسکون اور خاموش تھا۔ آج کی رات سردار جائے جہانگیر کے لیے بے تحاشا بھوجل اور بھاری تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اب اپنے سینے میں عجیب سی حبس اور گھٹن کو محسوس کرتے لان میں چلا آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے مزید احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔ اب کین کی کرسی پر بیٹھا، اب وہ فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ رفیق بھی اپنے کوارٹر سے نکل کر آج خام خواہ کبھی گیر تک جاتا تو کبھی واپس آ جاتا۔ اب جب کہ اپنے مالک کو یوں ٹوٹی بکھری حالت میں لان میں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ سردار جی، رفیق نے پکارا۔ یہ جدائی بہت دردناک ہے رفیق، ایک وہی تو ملی تھی جس سے اب لگتا تھا کہ میں بھی ایک زندہ اور جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میرے سینے میں بھی احساسات اور جذبوں سے گندھا ایک دل موجود ہے۔ اب وہ نہیں ہے تو دل بے جان ہوا جا رہا ہے، سمجھے، اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے۔ جاش نے بے بسی سے اپنے لب کچلتے اسے اپنا حال دل بتایا۔ صبر اور حوصلے سے کام لیں سردار جی، انشاءاللہ مالکن جلدی اس حویلی میں واپس آ جائیں گی، رفیق نے اسے تسلی دینا چاہی۔ تبھی جائش کا فون رنگ ہوا۔ اس نے پاکٹ سے فون نکال کر یس کر کے کان کو لگایا۔ رفیق، گاڑی نکالو۔ وہ فون سنتے ہی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے رات کے کھانے کے چند نوالے زبردستی کھلا کر اور میڈیسن دے کر سلا دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے، اور اب وہ اپنے بیڈ پر قدرے پرسکون ہو کر نیم دراز تھی اور گہری نیند میں تھی، جب ایک ہیولا کھڑکی کے ذریعے بہت چپکے سے اندر داخل ہوا۔ وہ سایہ بیڈ کے قریب آیا تھا اور اس کی آہٹ پا کر حریم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے بالکل سامنے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھ کر حریم کے اوسان خطا ہو گئے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ تک آیا اور اس پر جھک کر اس پر اپنا مکمل سایہ پھیلا دیا۔ حریم کی جان لبوں پہ آ گئی۔ وہ دھیمے سے جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ حریم، جو کہ اب اپنے باپ کے گھر تھی، احتجاج کرنا چاہا مگر کر نہ پائی کہ وہ اپنے جسم کی ایک انگلی تک نہیں ہلا پا رہی تھی۔ اب وہ پھر سے پاگلوں کی طرح دیوانہ وار اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوم رہا تھا۔ حریم کے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے گیا تھا۔ حریم بے جان ہونے لگی۔ اس پر چھکی اس شخص کی وجہ سے اندھیرا زیادہ ہو گیا، دباؤ بڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اس کی روح پر قبضہ کرنے کے در پہ ہو گیا۔ سلمیٰ بیگم، جو احتیاط سے اسے دیکھنے اس کے کمرے میں آئی تھی، اسے بند آنکھوں سے بستر پر ماہی بیاب کی طرح تڑپتے دیکھ اور چیختے چلاتے سن صدمے سے بے حال ہوئی تھیں۔ چھوڑ دیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں مجھے، قریب مت آئیں، ایسے مت چھوئیں مجھے، میں مر جاؤں گی، دور ہٹیں، خدا کے لیے دور ہٹیں۔ اس کی آہیں اور سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، اور سلمیٰ بیگم کو حقیقت جان کر ان کی سسکیاں بن گئیں کہ ان کی معصوم بیٹی کی معصومیت چھین لی گئی ہے۔ وہ سلیپ پیرالائز کا شکار تھی۔ حریم، میری بچی، سلمیٰ بیگم نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ تب وہ اپنے کسی ڈراؤنے خواب کے اثر سے باہر نکلی۔ چند ساعتیں یوں ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی وہ کہاں ہے۔ تب ساری صورتحال جاننے کے بعد وہ سلمیٰ بیگم کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ ماما، مجھے بچا لیں، وہ آ جائے گا، پھر سے میرے قریب آئے گا، وہ بہت برا اور گندا ہے، ماما سیو می، پلیز سیو می۔ وہ بے ترتیب الفاظ ادا کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ حریم، چپ کرو، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، یہ ہمارا گھر ہے، تم بالکل محفوظ ہو، کوئی نہیں آئے گا۔ سلمیٰ بیگم اسے خود میں بھی بھیج کر تسلی دینے لگی۔ وہ جیسے ان کی گود میں چھپ گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے گئیں۔ وہ جیسے یہ مہربان لمس پاتے پرسکون ہوتی گئی۔ جیسے ہی وہ کافی دیر کے بعد پرسکون ہو کر خاموش ہوئی، سلمیٰ بیگم نے اس کے سوتے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے اسے دیکھا۔ حریم، اس نے زبردستی کی تمہارے ساتھ؟ سلمیٰ بیگم کو اپنی آواز کھائے سے آتی محسوس ہوئی۔
حریم نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا اور آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا، بھلا ماں سے بھی کوئی بات چھپانے کے قابل ہوتی ہے؟ وہ دھیرے دھیرے سلمیٰ بیگم کو سب بتائے گئی۔ وہ سر خوشی سے پاگل اب انابیہ کے کمرے کے باہر کھڑا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کومے سے باہر آ گئی تھی اور اب اس کا فائنل چیک اپ جاری تھا۔ نیت کے ساتھ مراد ملتی ہے۔ سوچا نہیں تھا اپنے کیے کا ازالہ کرنے کی سوچ کر اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑنے اور عمل کرنے پر اسے اس قدر نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ آج ہی اسے یہ خوشخبری سننے کو ملے گی کہ انابیہ اب کومے سے باہر آ چکی ہے۔ وہ بار بار اپنے دل میں سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئیں۔ کنگریٹس مسٹر جیش، آپ کی سسٹر اب بالکل ٹھیک ہے۔ کل صبح تک ہر قسم کے ٹیسٹ سے تسلی کر لینے کے بعد ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے، ڈاکٹر نے اسے کہا اور چلی گئیں۔ انابیہ، وہ بے قراری سے کمرے میں داخل ہوا مگر وہ اسے دیکھ کر رخ پھیر گئی، مگر جائش زبردستی آگے بڑھا اور اس کمزور سے وجود کو سینے سے لگایا۔ جو ہوا اس میں تمہارا کیا قصور تھا پگلی؟ جائش کے کہنے کی دیر تھی جب وہ بلک بلک کر رو دی۔ جائش نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، تب وہ آہستہ آہستہ اپنے دل میں دفن اس دردناک راز سے پردہ ہٹاتی گئی۔ اسٹاف روم بالکل خالی تھا، صرف انابیہ وہاں موجود تھی۔ چھٹی ہو گئی تھی، اسکول کا رول تھا، اسٹاف کے آدھے گھنٹے پہلے بچوں کو چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ باقی کا آدھا گھنٹہ میٹنگز یا اسٹاف کے ضروری کام وغیرہ نمٹانے کے لیے مختص تھا۔ اس کی کلاس 20 منٹ پہلے جا چکی تھی۔ وہ ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ 10 ماہ ہو چکے تھے انابیہ کو اسکول جوائن کیے، مگر وہ کسی سے بھی اتنی فالتو گفتگو کرتی نہیں تھی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ پرنسپل اس سے کافی خوش تھیں۔ فیضان ایک شیطان صفت انسان تھا جو 10 ماہ سے اس کے نوخیز حسن پر آنکھ رکھے ہوئے تھا۔ حالانکہ وہ اسکول میں کافی نیک صفت مشہور تھا، مگر پہلے دن سے انابیہ کو ایسا دل میں بسایا کہ اسے پانے کو ہر طرح کا جال بچھانے لگا۔ اسے پرپوز کیا تو انابیہ نے یہ کہہ کر کہ تعلیمی پاکیزہ ادارے میں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش نہیں نکلتی۔ فیضان نے جب گھر رشتہ بھیجنے کی بات کی تو اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ویسے بھی انابیہ کو کیونکہ وہ پرسنلی بھی پسند نہیں تھا تو فیضان کو کافی انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ انابیہ نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اس بات کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اسٹاف روم میں تھی تو کچھ ہی دیر میں پیون اسے چائے دے کر گیا۔ انابیہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ چائے نہیں اس کی بربادی ہے، کیونکہ فیضان نے پیون کو پیسے کھلا کر اس چائے میں نشہ آور چیز ملوائی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس تک اسٹاف روم میں آیا تھا۔ انابیہ کا سر چکرانے لگا۔ انابیہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ نرمی سے بولا۔ انابیہ نے اسے نظر انداز کیا اور اٹھ کر چکراتے سر کے ساتھ ڈرائیور کے آنے سے پہلے ہی باہر نکل گئی، اور یہی اسے سب سے بڑی بھول ہوئی۔ وہ باہر نکلی تو رکشہ کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ فیضان رکشے کے جانے کے بعد جان بوجھ کر دیر میں اندر سے نکلا، مگر بائک میں بیٹھ کر اس نے بائک دوڑائی اور رکشے کو رستے میں جا لیا۔ تب تک اس کے پلان کے مطابق انابیہ رکشے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے رکشے کو اوورٹیک کیا اور روک دیا، تب مکاری سے شور مچا دیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس سے ناراض ہے۔ اس نے مکاری سے رکشے والے پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے اس کی بیوی کے ساتھ۔ رکشے والا بزدل تھا، رکشہ لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ فیضان انابیہ کو دوسرے رکشے میں ڈال کر اپنے گھر لے آیا، جانتا تھا آج گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جب انابیہ کو ہوش آیا تو وہ پوری طرح برباد ہو چکی تھی اور پاس ہی وہ درندہ کھڑا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اب تو سہاگ رات بھی ہو چکی ڈارلنگ، یقین کرو بے تحاشا سرور آیا۔ اب بتاؤ، اب بھی شادی سے انکار کرو گی؟ کیونکہ اب تو کوئی اور تمہارے اس لٹ چکے وجود پر تھوکے گا بھی نہیں، اس نے انتہائی حقارت اور مکروہ لہجے میں کہا۔ انابیہ گرتی پڑتی وہاں سے وہ مشکل نکلی۔ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تبھی موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد وہ کومے میں رہی، اور اب جب کہ ہوش میں آئی تھی تو تب بھی اس کے اندر جینے کی امنگ بالکل ختم ہو چکی تھی، مگر جائش کی شفقت اور محبت نے اسے زندگی کی جانب آہستہ آہستہ کھینچ ہی لیا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس کی جدائی اسے پل پل اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ آج پورا 1 ماہ ہو گیا تھا انابیہ کو گھر واپس لوٹے اور حریم کو اپنے گھر گئے۔ اس دوران اس نے حریم سے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ انابیہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ جائش اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ خود کو جان بوجھ کر کاموں میں بری طرح الجھانے اور مصروف کرنے کے باوجود اس دشمن جان کا خیال ایک پل کے لیے بھی اس کے دل و دماغ سے نہیں نکل پاتا تھا۔ اب بھی وہ بس مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر انابیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، ایسے اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوئی اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ جائش جلدی سے اٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا، آنکھوں میں در آنے والی نمی جلدی سے صاف کی۔ انابیہ جلدی سے اس تک پہنچی، مگر اکلوتے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر روح تک تڑپ اٹھی، نم سرخ آنکھیں اور بے قرار وجود۔ میں جانتی ہوں آپ کی ہر پریشانی، دکھ اور اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں،
بھائی آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مر جانے دیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آپ کو۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جائش بو کھلایا۔ وہ جائش کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی تو بالکل غلط تھی۔ ارے گڑیا، بالکل غلط سمجھ رہی ہو تم۔ میرا چین قرار تو تمہاری بھابھی لے اڑی ہے، میرا سکون اور نیندیں چھین کر ناراض ہو کر اپنے میکے جا بیٹھی ہے۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو نم آنکھوں سے مسکرا کر بولتا انابیہ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ بھابھی، مطلب آپ نے شادی کر لی تھی؟ اور بھائی میں بہت خوش ہوں، ابھی کے ابھی چلیں بھابھی کو لے کر آتے ہیں۔ وہ ناراض ہیں تو کیا ہوا، میں ان کے پیروں میں گر کر انہیں منا لوں گی۔ انابیہ بے تحاشا خوش ہوتے اس کے گلے میں جھول گئی تو وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ چلیں گے گڑیا، مگر ابھی نہیں، اس نے مبہم سا کہا۔ لیکن کیوں، آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیں بھائی۔ اس مضبوط اعصاب کے مالک شخص کے یوں شکستہ لہجے سے انابیہ کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، تبھی پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں گڑیا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ ابھی نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے۔ آپ بتاتے ہیں یا میں رفیق کاکا سے پوچھوں؟ انابیہ نے اس کی بات بیچ میں اچک کر دو ٹوک لہجہ اختیار کیا تو جائش نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا، مگر پھر اس سے نگاہیں چرا کر اسے اپنے ظلم کی ایک ایک داستان سنایا گیا۔ انابیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھے گئی۔ وہ مجھ سے خوف کھاتی ہے، نفرت کرتی ہے، کرنی بھی چاہیے، میں نے بالکل اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، مگر میں اب اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے اب وہی ہوگا جو وہ اور اس کے گھر والے چاہیں گے۔ بات کرتے کرتے جائش نے انابیہ کو دیکھا، مگر اس کا سرخ بے یقین چہرہ دیکھ کر جائش کا دل کیا ڈوب مرے، اسی لیے نگاہیں چرا گیا۔ گڑیا، آئی ہیٹ یو بھائی، آئی ہیٹ یو۔ میرے ساتھ ایسا ہوا تو کیا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ بھی کسی کے ساتھ ایسا کریں؟ چلے حریم بھابھی تو تھی ہی سرے سے بے قصور، اگر آپ اس درندے کی بہن کے ساتھ بھی ایسا کرتے تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی۔ آخر آپ مرد لوگ اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے سے انتقام کیوں نہیں لیتے؟ انتقام یا بدلہ لینے کے لیے بے قصور عورتوں کو ہی کیوں اپنے مظالم کی بھینٹ چڑھاتے ہیں؟ آئی ایم سوری گڑیا۔ جائش کا سر شرمندگی سے جھکا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ چلا کر کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جائش نے اذیت سے تڑپتے اپنا سر تھام لیا۔ وہ سوگوار سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ سلمیٰ بیگم اس کے لیے کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ہنوز آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ سلمیٰ بیگم اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ کھانا کھا لو حریم، انہوں نے لاڈ سے کہا۔ مجھے زہر لا دیں مما، یہ کیا بکواس ہے حریم؟ صحیح ہی تو ہے، میں پورے خاندان میں آپ کے لیے رسوائی اور بے عزتی کا سبب بن گئی ہوں۔ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے نا مما؟ وہ کہتی بلک بلک کر روئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری بچی، اور اگر ہے بھی تو ہمیں لوگوں کے کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری گڑیا بہت بہادر ہے۔ بہادر نہیں ہوں میں مما، بہت بزدل ہوں۔ اگر ہوتی تو اس درندے سے خود کو بچا پاتی اور آپ لوگوں کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنتی۔ ماما مجھے زہر دے دیں، اگر بہادر ہوتی تو پرسوں یہ پتہ چلنے پر کہ اس درندے کی اولاد میری کوکھ میں پل رہی ہے، اسی وقت اپنی کوکھ اجاڑ دیتی۔ ماما میں بہت بزدل ہوں، وہ کہتی پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اس کی اسی حالت کی ٹینشن اور شدید قسم کی ڈپریشن کا اثر تھا کہ اسی رات سلمیٰ بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تب بابا، عماد، اسما اور یوسف صاحب نے اسے بہت دیر تک سمجھایا کہ اگر وہ اپنی ماں کی زندگی چاہتی ہے تو اس میس سے باہر نکل کر بالکل نارمل ہو جائے، یہ سوچے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور پھر اس نے بھی ٹھان لیا کہ وہ اس منحوس وقت کو بھلا کر اپنوں کے لیے اس میس سے باہر آئے گی۔ یہ وہ خون کے رشتے تھے جنہوں نے اس انتہائی کٹھن وقت میں بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اسے پلکوں پر بٹھا کر سہارا دیا۔ اسے اس دنیا میں اپنی ماں سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزیز نہیں تھی، اپنا وجود بھی نہیں، اسی لیے وہ سب کچھ بھلا کر ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ان کے گھر آنے سے پہلے اس نے سب سے پہلے اپنا حلیہ درست کیا تھا، اور اب وہ دھیرے دھیرے سے ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھی انہیں باؤل میں سے سوپ پلا رہی تھی۔ سب وہیں موجود تھے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یوں بستر پکڑ کر مجھے اس گھر کے کام کاج پر لگا دیں گی تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے مما، کیونکہ میں آپ کی نکمی بیٹی تھی، نکمی بیٹی ہوں اور نکمی بیٹی ہی رہوں گی۔ حریم نے پہلے کی طرح کیوٹ سا منہ بناتے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ سب متبسم ہوئے جبکہ سلمیٰ بیگم نے سرخوشی اور حیرانی سے اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ مما آپ آرام کریں، اس نکمی کو تو میں سیدھا کروں گا۔ عماد نے اسے پھر سے چڑھا۔ پاپا دیکھیں اس جیان کو، کس نے بولا بیچ میں ٹانگ اڑائے؟ اس نے منہ پھیلایا۔ کام کرو گی تو گھس نہیں جاؤ گی نکمی؟ عماد اب بھی باز نہ آیا۔ ارے بھائی میری گڑیا کو تنگ نہ کرو، اب کی بار سلمیٰ نے مسکرا کر کہا تو عماد نے غمگین منہ بنانے کی ایکٹنگ کی۔ ہائے مما آپ نے بھی پارٹی بدل لی، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، اس کی جھوٹی دہائیوں سے سب ہنس دیے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب تمہاری طرفداری کرنے کو ہماری بہو ہے نا؟ سلمیٰ بیگم نے سلجھو لہجہ اختیار کیا۔ جی نہیں، میں تو پہلے ہی حریم کی طرف ہوں۔ اسما نے بھی فوراً پارٹی بدلی تو غصے میں وہ منہ بناتا واک آؤٹ ہی کر گیا۔ سب ہنس دیے۔ سلمیٰ بیگم تو بس حریم کو ہنستے ہوئے دیکھے گئی۔
کچھ ہی دیر میں عماد واپس آیا تو سب کے لیے آئس کریم لے آیا۔ خوشگوار ماحول میں سب نے آئس کریم کھائی، بلکہ حریم نے پہلے کی طرح عماد سے چین چین کر اس کی آئس کریم بھی کھائی۔ سلمیٰ بیگم اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک ان کے آرام کرنے کا وقت ہوا تب تک ان کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ جائش ابھی ابھی زمینوں سے واپس آیا تھا اور آ کر لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ امتیاز اس کے لیے بھاگ کر جوس کا گلاس لے کر آئی، جو کہ اس نے آہستگی سے تھام لیا۔ 3 ماہ ہو چکے تھے اسے پل پل تڑپتے، معافیا مانگتے، گزارش منتیں کرتے، مگر اس ظالم کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی حریم کے گھر جاتا، اس سے ملنے کی گزارش کرتا، مگر اس کے گھر والے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر حریم کو بلانے جاتے اور اس کا انکار آ کر اسے سنا جاتے، اور وہ چپ چاپ شرافت سے واپس گھر لوٹ آتا۔ حریم کے گھر والوں کا رویہ اس سے بالکل نارمل تھا، نہ وہ اس پر غصہ کرتے، نہ اس کو لعن طعن کرتے، حتیٰ کہ اب عماد بھی اس کے نارمل طریقے سے بات کرتا، مگر حریم کی مرضی کے خلاف اس کے کمرے میں جانے کی اجازت اسے اب بھی نہیں تھی، تو اس نے اصرار بھی نہیں کیا تھا۔ شروع میں حریم کے بابا اور عماد نے اس پر کافی دباؤ ڈالا کہ وہ حریم کو چھوڑ دے، مگر پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد انہوں نے اس بات پر اصرار کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ اس بارے میں اب بات بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں، اسے نہیں معلوم تھا۔ ادھر انابیہ نے بھی 2 ماہ سے اس سے کلام تک نہ کیا تھا۔ جائش کے اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی اس پر کس قدر تنگ ہو گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اب جب یہ سب اس پر بیت رہا تھا تو وہ بے تحاشا اذیت اور تکلیف میں تھا۔ چین، سکون، قرار اور نیندیں سب برباد ہو چکی تھیں۔ زندگی بالکل بے رنگ اور بے مقصد لگنے لگی تھی۔ وہ ابھی بیٹھا ایک ایک سپ جوس کا لے رہا تھا کہ رفیق ہلکی دستک دے کر مگر پرجوش سا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سردار جی، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے دبے دبے جوش میں کہا تو جائش نے ایک نظر اس کے مسکراتے سرخ چہرے پر ڈالی۔ بولو رفیق، سن رہا ہوں۔ سر، اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، آپ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے انصاف کو پکارا تھا، تو دیکھیں کیا انصاف کیا میرے سونے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ۔ اس کی بات پر جائش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر یہ باتیں سن کر لاؤنج کی جانب آتے ہوئے انابیہ کے قدم اپنی جگہ پر ٹھٹک کر ساکت ہوئے تھے۔ ہوا کیا رفیق، وہ بتاؤ بھی آخر۔ سردار جی، وہ درندہ فیضان اسی طرح کسی لڑکی کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ کسی ویرانے میں لے گیا۔ لڑکی کے گھر والوں کو کسی طرح سے اس کا اتا پتا معلوم پڑ گیا۔ خوش قسمتی سے لڑکی بچ گئی، مگر عین اسے رنگے ہاتھوں پولیس نے جا لیا۔ فیضان نے بزدلوں کی طرح موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ پولیس کی فائرنگ سے موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ رفیق بول کر خاموش ہوا۔ انابیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ جائش نے ایک سخت سی سانس کھینچی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ایک اور بہن کو برباد ہونے سے بچا لیا اور وہ درندہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ جائش نے پرسکون ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سردار جی، ایک اور خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ ہاں بولو، لیکن وہ خوشخبری دینے کے بعد میں مبارکی لوں گا آپ سے، رفیق نے کہا تو جائش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب تو اسے اور باہر کھڑی انابیہ کو بھی تجسس ہونے لگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے، رفیق کیوں مبارکی مان رہا ہے۔ لے لا، اب بولو۔ سردار جی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ سردارنی جی، امید سے ہیں، رفیق نے دان نکوس کر کہتے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ جائش اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ انابیہ بھی جیسے ہواؤں میں اڑتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ خبر تھی نہیں، بلکہ اس گھٹن اور حبس زدہ حویلی کے ماحول میں خوشگوار ہوا کا جھونکا چلا آیا تھا۔ جی سردار جی، یہ سچ ہے، بی بی جی کو ہر مہینے جس ڈاکٹرنی کے پاس معائنے کے لیے لے کر جایا جاتا ہے اسی سے تفصیل پوچھ کر آ رہا ہوں، رفیق نے اطمینان سے کہا۔ بھائی، مجھے بھابھی سے ملنا ہے، ابھی کے ابھی مجھے ان کے پاس لے چلے، انابیہ کہتی ہوئی رو پڑی۔ جائش نے اسے سینے سے لگایا۔ رفیق، ہماری ادھر جانے کی تیاری کرو، مطلب مٹھائیاں اور پھل وغیرہ لے کے آؤ، جائش نے کہا تو مسکراتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اب انابیہ تھی اور اس کی اپنے بھتیجے بھتیجی کو لے کر باتیں جو کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ جائش نے پرسکون ہو کر ایک طویل سانس خارج کی کہ اتنے دنوں بعد اسے یہ خوشی کا پل نصیب ہوا تھا، مگر یہ کہاں معلوم تھا کہ اب عشق کے اور امتحان باقی ہیں۔ شام کا وقت تھا۔ یوسف اور عماد صاحب اپنی اپنی جاب سے ابھی ابھی واپس آئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عماد نے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ہونٹوں پر آئی مسکان کہیں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی۔ السلام علیکم، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جائش نے اجازت طلب کی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ امتیاز اور رفیق سمیت اندر گارڈز داخل ہوئے اور چھوٹا سا صحن مٹھائیوں اور پھلوں کی ٹوکریوں سے بھر دیا۔ وہ باہر جاتے اور ٹوکریاں اندر لاتے گئے۔ جب یہ کام کر چکے تو سب گارڈز، رفیق اور امتیاز باہر چلے گئے۔ جائش انابیہ کا ہاتھ تھامے آج بلا جھجک ڈرائنگ روم میں جانے کی بجائے اس کے ساتھ اندر چلا آیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر یوسف صاحب باہر آئے، مگر صحن کا منظر دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے، جبکہ ان کے پیچھے ہی سلمیٰ بیگم اندر سے باہر چلی آئیں۔ السلام علیکم، جائش نے ان دونوں کو سلام کیا۔ یہ میری بہن ہے، 2 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آئی ہے۔
جائش کو اور تو کچھ نہیں سوچا، جلدی سے نابیہ کا تعارف کروا دیا۔ یوسف صاحب اور سلمہ بیگم نے معصوم سے بچی کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ انابیہ پر جوش سے خود ہی آگے ہوئی تو یوسف صاحب نے بلا جھجک اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیتی رہو، نیک نصیب ہو، اور بھلا ماں باپ بیٹی کے پیدائش ہونے پر کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ راتوں کو اٹھ کر کچھ زیادہ تو نہیں کھا لیتی، اسی لیے ان سے نہیں، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہمیں آج خوشخبری کے بارے میں پتہ چلا، کیا ہم بھابھی سے مل سکتے ہیں؟ انابیہ نے اس قدر چاہت اور معصومیت سے پوچھا کہ یوسف صاحب نہ سلمہ بیگم کوئی بھی انکار کر ہی نہیں پایا، جبکہ عماد ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ گیا۔ مل لو بیٹا، اگر وہ ملنا چاہے تو۔ یوسف صاحب نے ہی اس کی مشکل آسان کی۔ ان کا کمرہ کس طرف ہے؟ انابیہ نے پوچھا تو سلمہ بیگم نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ جائش اندر تو آ گیا تھا مگر اس کے کمرے تک جانے کی دل دلیری دکھانے سے جھجک محسوس کر رہا تھا، مگر انابیہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے کمرے کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ اتنے دنوں بعد اس دشمن جاں کا دیدار ہونے والا تھا تو دل پسلیوں کی بجائے جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ انابیہ ہلکی دستک دے کر خود شرارت بھرے انداز میں باہر ہی رک گئی۔ جاش نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ آپ اندر جائیں، بھابھی کو لے کر باہر آئیں، میں باہر مل لوں گی ان سے، اس نے کہا تو جاش نے تشکر امیز تاثرات سے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ بات لے رہی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آئی، گیلے لمبے ٹاول میں لپیٹ رکھے تھے اور خود سادہ سا گرین کلر کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر بکھرا پڑا تھا، بھیگے وجود پر پانی کے قطرے یوں چمک رہے تھے گویا نور پیر کے وقت تازہ گھاس پر شبنم کے پاکیزہ قطرے سچے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ جاش مبہوت سا دروازے پر کھڑا اسے دیکھے گیا۔ حریم کی نگاہیں اچانک آئینے کے عکس پر پڑی تو وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ اس نے تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنا وجود ڈھانپا تھا جو اس کی تیکھی نگاہوں کی زد میں آ کر بری طرح جھلسا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی مگر اب کسی قسم کی بزدلی دکھانے کی بالکل متحمل نہ تھی، نہ اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے کی یہاں آنے کی؟ وہ چلائی تھی۔ جاش خاموشی سے ذرا سا آگے بڑھا۔ معافی مانگنے آیا تھا، جاش نے آزادانہ لہجہ اختیار کیا۔ نہیں ملے گی، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی تھی۔ بیبی کی مبارکباد دینے آیا تھا، اس نے تحمل سے پوچھا۔ نہیں چاہیے، اب بھی لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آن رکا۔ حریم، جاش نے منت بھرے لہجے میں پکارا۔ جاش اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ ابھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کرے، مگر جب اس کے منہ سے کچھ ناپسندیدہ الفاظ سنے تو اس نے بہت اچانک سرد سی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ یہ اچانک ہونے والا عمل تھا جو جاش سے انجانے میں سرزد ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے؟ حریم حسب معمول ان نگاہوں سے گھبرائی اور فوراً خاموش بھی ہو گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ اب کی بار خود کو سنبھال کر دوبارہ چلائی تھی مگر اب کی بار جاش کے گداز لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ مچل گئی۔ اس نے سر نیچے جھکا کر دانتوں تلے لب دبایا۔ خوشخبری کا سن کر مجھے انابیہ یہاں لائی، جاش نے نرمی سے کہا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اس کی جانب دیکھے گئی۔ انابیہ میری بہن اور تمہاری اکلوتی نند، ابھی 2 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آئی ہے۔ گڈ نیوز کا سن کر رہا نہ گیا تو ہم یہاں چلے آئے۔ مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، آپ کے حوالے سے تو کسی سے کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا میرا، اسی لیے ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جائیں آپ تو بہتر ہوگا۔ وہ اب کی بار پھر سرترین لہجے میں بولی تھی۔ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اس سب میں انابیہ کو کوئی قصور نہیں تھا، پلیز اس سے تو مل لو۔ قصور تو میرا بھی بالکل نہیں تھا مسٹر سردار جاش جہانگیر، مگر میں نے بھگتا ہے، اسی لیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی سے کوئی سروکار ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ حریم وہ سب ہمارے نصیب میں تھا، سوچو اس دن تم پارلر کیوں گئی، اسی پارلر میں وہ دوسری لڑکی کیوں آئی، اسی دن ہی تمہارے بھائی کی شادی کیوں تھی، تم تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی نا، تو اسی دن تمہارا پارلر میں جانا کیوں اتنا ضروری تھا؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹا کر اس کے قریب آیا، بے قراری سے اس کے بازو تھامے، نم آنکھیں لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ بری طرح اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی چلائی۔ نہیں لگا رہا، بس انابیہ سے مل لو۔ نہیں ملنا مجھے کسی سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سن لیا آپ نے، اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، وہ دانت پیس کر بولی۔ جاش اس کی جانب دیکھے گیا۔ اوکے چلا جاتا ہوں، سٹریس مت لو، تمہارے اور بچے کے لیے یہ ٹھیک نہیں۔ خبردار اس بچے کی بات تو کرنا ہی مت، یہ صرف میرا بچہ ہے اور اس کی پیدائش کے بعد میں خلا لے کر پوری طرح اس رشتے کو اپنے پیروں تلے کچل دوں گی، آئی بات سمجھ میں؟ وہ ابھی بلند آواز میں ہی بول رہی تھی جب انابیہ اس کی اونچی آواز سن کر مجبوراً کمرے میں چلی آئی۔ بھابھی، انابیہ نے پکارا تو حریم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ انابیہ نے لپک کر اسے لپٹنا چاہا مگر حریم نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور ہی روک دیا اور نفرت سے اسے بھی گھورا۔ بھابھی پلیز بھائی کو معاف کر دیں، یہ سب غلط فہمی میں ہوا، میں جانتی ہوں وہ بالکل غلط۔ تم وہی ہونا جس کی بربادی کا بدلہ تمہارے بزدل بھائی نے مجھ سے لیا۔
حریم نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک کر اسے شرر بار نگاہوں سے گھورا۔ میں تم سے پوچھتی ہوں، کیا تم اپنے مجرم کو معاف کر سکتی ہو؟ حریم نے اس کے تمام زخم ادھیڑ دیے۔ جائش کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے سختی سے مٹھیاں اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ میرے مجرم نے مجھ سے نکاح کر کے مجھے عزت نہیں دی تھی بھابی، انابیہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ نکاح باطل تھا، یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہوگی نا۔ حریم کسی صورت انہیں کہیں سے گنجائش دینے والی نہیں تھی، پوری طرح نہیں تھا۔ شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو یا اس وقت آپ ٹینشن میں تھیں اور غور نہ کر پائی ہوں۔ نکاح میں آپ کے سگے ماموں نے آپ کے ولی کے طور پر اس نکاح کی اجازت دی تھی۔ آپ کی کڈنیپنگ کے 10 سے 12 گھنٹے کے بعد نکاح ہوا تھا۔ تب رفیق پارلر کے قریب سے آپ کے ماموں کو زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ پارلر کے آس پاس آپ کے بارے میں پوچھتے پھر رہے تھے، تب پتہ چلا کہ وہ آپ کے ماموں ہیں۔ تب بھائی یہ ہرگز نہیں جانتے تھے کہ آپ کا یا آپ کے ماموں کا تعلق میرے مجرم سے نہیں ہے۔ وہ مان نہیں رہے تھے، مگر جب بھائی نے انہیں کسی بھی طرح راضی کر لیا تو انہوں نے اس نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ دلہن کی جانب سے انہوں نے گواہ کے طور پر سائن بھی کیے تھے۔ اب تک بھائی نے اس لیے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ مزید آپ کے خاندان میں کوئی چپکلش نہ ہو۔ بھائی یہی چاہتے تھے کہ یہ نکاح پوری طرح قانونی اور اسلامی طریقے سے ہو۔ اس وقت بھائی نے آپ کے سامنے نکاح کی شرط رکھی تو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی دلی آمادگی سے یہ نکاح قبول کیا تھا۔ انابیہ اسے نرمی سے سمجھائے گی۔ وہ حیرت سے بے یقینی سے انہیں دیکھے گی۔ بہت خوب، آپ کی بہن تو جھوٹ بولنے اور فریب دینے میں آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ اب یہ کون سا نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو تم لوگ میرے ساتھ؟ حریم نے حقارت سے کہا تو انابیہ کا خفت اور دکھ سے چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حریم، جائش نے اسے ٹوکنا چاہا۔ کیوں برا لگا؟ بہن دکھی ہے تو برداشت نہیں ہو رہا؟ جب مجھ سے غیر انسانی سلوک کرتے رہے تب آپ کی انسانیت کیوں نہیں جاگی؟ جبکہ تم دونوں بہن بھائی اسی سلوک کے حقدار ہو۔ اب جاؤ میرے گھر سے یا میں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں آپ لوگوں کو۔ اس نے دوبارہ گرا کر کہا۔ اب کی بار جائش نے بجھے دل اور شکستگی سے انابیہ کا بازو تھاما، اسے روتی ہوئی کو اپنے گلے لگایا۔ وہ اپنی اتنی بے عزتی پر بری طرح رو رہی تھی، جبکہ اس سارے معاملے میں وہ بھی اتنی ہی بے قصور تھی جتنی کہ حریم خود۔ چلو انابیہ یہاں سے۔ جائش اسے ساتھ لیے کمرے سے چپ چاپ کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا ریویو کمنٹس میں ضرور دیا کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔